لبوں پر لبیک یا حسین کی صدائیں، سینوں میں غم امام مظلوم معجزن۔ ملک بھر میں نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کا چہلم، فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر شہدائے کربلا کی اسلام کی بقا کے لیے دی جانے والی عظیم قربانی کی یاد میں مجالس اور جلوس عزا کا سلسلہ جاری۔ غم حسین علیہ السلام میں فضا سوگوار۔ شہدائے کربلا کا چہلم، پورا ملک غم حسین میں ڈوب گیا۔ شہر شہر، قریہ قریہ، شہدائے کربلا کی پرسداری جاری۔ عاشقان حسین جگر گوشہ بطول کے غم میں مغموم، ملک بھر میں مرکزی جلوس پر آمد۔ سچ کی خبر پر ایکشن۔ عارف والا میں محکمہ سول ڈیفنس نے غیر قانونی منی پیٹرول پمپ اور آئل ایجنسیوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی۔ قبولہ روڈ پر 2 غیر قانونی منی پیٹرول پمپ سیل، مقدمات درج۔ مردان میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کارروائی، گھر کے اندر سے جعلی اور سرکاری اسپتالوں کی ادویات کی کھیپ پکڑ لی۔ 2 ملزمان گرفتار، ڈرگ ایکٹ کے تحت قانونی کارروائی کی جائے گی، ڈپٹی کمشنر مردان کا اندیا۔ تیز رفتاری کا خوفناک انجام، گلگت میں سلطان آباد پل کے قریب مزدہ حادثے کا شکار، 5 افراد جاں بحق، 15 زخمی، زخمیوں میں بچے بھی شامل۔ سندھ کے شہر اوباڑوں میں خونی تصادم، زمین کے تنازع پر مخالفین میں فائرنگ کا تبادلہ، 1 قتل، 4 شدید زخمی ہو گئے۔ سندھ کے شہر رانی پور میں ڈاکو بے لگام، ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے جانے والی پولیس ٹیم خود یرغمال بن گئی۔ ڈاکوؤں کا 2 پولیس اہلکاروں پر بدترین تشدد، زخمی پولیس ٹیم کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دیپال پور میں سخت گزیدگی کے واقعات کم نہ ہوئے، پبلک مقامات میں کتوں کی بھرمار، بچوں، بوڑھوں اور خواتین سمیت کئی افراد کتوں کے کاٹنے کے باعث اسپتال پہنچ گئے، انتظامیہ بے خبر۔ مہنگائی کا ایک اور وار، کھاد کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ، دکانداروں نے منمانے ریٹس مقرر کر لیے، کسان عدم تحفظ کا شکار، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ محکمہ شاہراہت کی لاپرواہی، خانوال میں درجنوں علاقوں کو شہر سے ملانے والی واحد شاہراہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، حادثات معمول بن گئے۔ چترال کی وادی آیون میں احتجاجی جلسہ، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، وادی کیلاش کی سڑکوں پر فوری تعمیراتی کام شروع کیا جائے، عمائدین نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کر دیا۔ فاصلے سمٹنے لگے، کنکوٹ میں گھوٹکی پل اور سڑک کی مرمت کا کام تیزی سے جاری، اس منصوبے سے دونوں اضلاع کے درمیان فاصلہ کم ہوگا اور روزگار کے وسائل پیدا ہوں گے۔ صحت کے میدان میں ایک اور سنگ میل عبور، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تمرگرہ میں صحت کارڈ پر مفت علاج معالجے کی سہولت کا آغاز، شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ کربلا کے دشت میں دین اسلام کی حفاظت اور سربلندی کے لیے امام حسین علیہ السلام کی دی ہوئی قربانی کی یاد آج بھی زندہ ہے، اور اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے شہدائے کربلا کے چہلم کی مناسبت سے ملک بھر میں ماتمی جلوس اور مجالس برپا کی گئیں۔
شہدائے کربلا علیہم السلام کا چہلم، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے چہلم کے موقع پر چھوٹے بڑے شہروں سے جلوس نکالے گئے۔ مختلف شہروں سے شبیہ ذوالجناح اور شبیہ علم کے جلوس بھی برآمد ہوئے۔ اربعین کے موقع پر علماء کرام اور ذاکرین حضرات حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لازوال قربانیوں اور فلسفہ شہادت پر روشنی ڈالی۔ سیالکوٹ میں بھی چہلم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے موقع پر اربعین واق کا اہتمام کیا گیا۔ چکوال میں شبیہ علم و تعزیے کا مرکزی جلوس مسجد باقر شاہانی سے برآمد ہوا۔ جلوس میں عزاداروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تلا گنگ میں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے مرکزی جلوس میں عزاداران امام حسین علیہ السلام کثیر تعداد میں شریک ہوئے۔ اوج شریف میں بھی چہلم مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کا جلوس مرکزی امام بارگاہ محلہ خواجگان سے برآمد ہوا۔ حافظ آباد میں چہلم امام حسین علیہ السلام کے موقع پر ضلع بھر سے جلوس برآمد ہوئے۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی چہلم سید الشہداء مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ چہلم امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں اوسطا محمد کی بھی مختلف امام بارگاہوں سے جلوس برآمد ہوئے۔ چہلم امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں نارا گیٹ سے جلوس برآمد ہوا۔ کشمور اور کند کوٹ کا ماتمی جلوس امام بارگاہ غلام شاہ سے برآمد ہوا۔ سکردو شہر کے مضافاتی علاقوں سے مشی کا آغاز ہوا جس میں عزاداروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور گلگت میں چہلم کا مرکزی جلوس برآمد ہوا۔ میرپور کا مرکزی جلوس امام بارگاہ بیت الحسن سے برآمد ہوا۔ کوہاٹ کا مرکزی ماتمی جلوس رضوی امام بارگاہ سے برآمد ہوا۔ پارا چنار سمیت ضلع کرم میں چہلم شہداء کربلا کی مناسبت سے مجالس و جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جلوس کے راستوں میں عزاداروں کے لیے جگہ جگہ نیاز کے لنگر اور سبیلوں کا بندوبست بھی کیا گیا ہے۔ چکوال میں چہلم سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا شبیہ ذوالجناح کا جلوس راجہ نثار مرحوم کی رہائش گاہ سے برآمد ہوا۔ راجہ ثاقب کی رپورٹ۔ ملک بھر کی طرح چکوال میں بھی چہلم سید الشہداء کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شبیہ علم و تعزیہ کا مرکزی جلوس مسجد باقر شانی سے برآمد ہوا جو اپنی روایتی راستوں پر رواں دواں ہیں۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا دربار سخی صاحب ثبوت پہنچا جہاں مجلس اعزاء منعقد ہوئی، جبکہ شبیہ ذوالجناح کا جلوس راجہ نثار مرحوم کی رہائش گاہ سے برآمد ہوا جو اپنے راستوں پر رواں دواں ہیں۔ جلوس میں عزاداروں کی کثیر تعداد شریک ہے جس میں عزادار عزاداری کر کے اور نوخوانی کر کے شہدائے کربلا کو پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا دربار سخی صاحب ثبوت پر پہنچا اور مجلس اعزاء کے بعد دوبارہ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مسجد باقر شانی پر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ کیمرامین تنویر حیدر کے ساتھ راجہ ثاقب عباس، بیورو چیف سچ نیوز، چکوال۔ پارا چنار سمیت ضلع کرم میں چہلم شہداء کربلا کی مناسبت سے جلوس اور مجالس کا سلسلہ جاری رہا۔ رپورٹ کر رہے ہیں جاوید بنگش۔ پارا چنار سمیت ضلع کرم میں چہلم شہداء کربلا کی مناسبت سے مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پارا چنار مرکزی امام بارگاہ سے مرکزی جلوس ذوالجناح برآمد ہو چکا ہے۔ ضلع کرم میں چہلم شہداء کربلا کے موقع پر 112 جلوس برآمد کی گئے۔ جلوس کے راستوں میں عزاداروں کے لیے جگہ جگہ نیاز کے لنگر و سبیلی لگائی گئی ہے۔ پارا چنار سمیت ضلع بھر میں مجالس اور جلوسوں کا یہ سلسلہ مغرب تک جاری رہے گا۔ جاوید بنگش، سچ نیوز، پارا چنار، ضلع کرم۔ ملک بھر کی طرح ڈڈیال میں بھی چہلم سید الشہداء عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ آصف علی کی رپورٹ۔ ملک بھر کی طرح ڈڈیال میں بھی 20 صفر المظفر چہلم سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام پر مجالس اور جلوس نکالے گئے۔ شبیہ ذوالجلال کا مرکزی جلوس بریگیڈیئر سید خورشید عالم مرحوم حویلی سادات سے برآمد ہوا۔ جلوس میں علاقے بھر کی تمام ماتمی سنگتوں نے امام علی مقام کو پرسہ پیش کیا اور مرکزی امام بارگاہ میں مجالس کا سلسلہ دن بھر جاری رہا جس میں مقصد حسین اور اسلام کی بقا کے لیے دی جانے والی قربانی پر ذاکرین و علماء کرام نے مفصل مجالس پڑھی۔ ماتمی جلوسوں کے راستوں پر پانی کی سبیلیں اور عزاداروں کے لیے لنگر و نیاز کا وسیع اہتمام کیا گیا۔ کیمرامین شاہد وارسی کے ساتھ آصف علی، سچ نیوز، ڈڈیال۔ تحصیل کوٹ چھٹا اور اس کے مضافات کے علاقوں میں چہلم امام حسین علیہ السلام کے جلوس برآمد ہوئے جس میں عزاداران امام حسین علیہ السلام نے مظلوم امام کو پرسہ پیش کیا۔ علی رضا احمدانی کی رپورٹ۔ کوٹ چھٹا اور اس کے مضافات کے علاقوں میں چہلم امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے مجالس اعزاء اور جلوس اعزاء کا انعقاد کیا گیا۔ مرکزی جلوس مانا احمدانی امام بارگاہ حسینیہ سے علم عباس علیہ السلام کے سائے میں برآمد ہوا، جبکہ جلوس اعزاء میں تعزیہ اور مرتجز سواری امام حسین علیہ السلام یعنی ذوالجناح کی شبیہ بھی برآمد ہوئی۔ امام بارگاہ حسینیہ سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس حسب روایت اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اپنے منزل کی جانب رواں دواں رہا۔ اس موقع پر ضلع بھر سے مختلف نواخواں پارٹیوں نے
شرکت کر کے مظلوم کربلا کی یاد میں مرثیے پڑھے۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت و عقیدت کا اظہار کیا اور امام زمانہ علیہ السلام سے پرسہ پیش کیا۔ جلوس کے راستوں پر سبیل امام حسین علیہ السلام کا خاص انتظام کیا گیا تھا۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا معلیٰ پہنچا، جہاں پر بعد از مجلس اختتام پذیر ہو گیا۔ علی رضا احمدانی، سچ ٹی وی، کوٹ چھٹا۔ ہنگو میں چہلم میں حضرت امام حسین علیہ السلام نہایت عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ شہدائے کربلا کی یاد میں نکالا جانے والا مرکزی جلوس پاسکلی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ عصمت اللہ کی رپورٹ۔ ملک بھر کی طرح ہنگو میں بھی چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ نہایت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ سیدانو بانڈا، گنجانو کلی اور پاس کلی میں چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ کی مناسبت سے جلوسوں اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ عزادار زنجیر زنی اور سینہ کوبی کرتی ہوئی جگر بطول گوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ پاس کلی ہنگو میں شہدائے کربلا کی یاد میں نکالا جانے والا علم و ذوالجناح کا مرکزی جلوس پاس کلی حضرت عباس علمدار زیارت سے برآمد ہوا۔ عباس علمدار زیارت سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس محلہ سیدان سے برآمد ہونے والی جلوس سے مل کر اپنے مقرر کردہ روایتی راستوں سے ہوتا ہوا پاس کلی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں شریک عزاداروں نے حضرت امام حسین رضی اللہ کی یاد میں خوب سینہ کوبی اور زنجیر زنی کرتی ہوئی شہدائے کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ اور ان کے جانثاروں کی عظیم قربانیوں پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بی بی زینب کو پرسہ پیش کیا۔ علماء کرام نے عزاداروں سے خطاب کے دوران فلسفہ حضرت امام حسین رضی اللہ اور ان کے رفقا کی عظیم قربانیوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ سرائے سدھو کے چہلم امام حسین علیہ السلام کے موقع پر 40 واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ سید علی رضا نقوی کی رپورٹ۔ سرائے سدھو کے نواحی علاقے کتال پور میں چہلم امام حسین علیہ السلام کے موقع پر مرکزی امام برگاہ حسینیہ سے 40 واک کا آغاز ہوا، جو مین کوٹ سلام کون سکانہ روڈ پر رواں دواں ہوئی۔ 40 واک میں ہزاروں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ عزاداروں میں مرد و خواتین کے علاوہ کثیر تعداد میں بچوں نے بھی شرکت کی۔ ریلی میں موجود شرکاء نے لبیک یا حسین کے فلک شگاف نعروں سے فضا کو معطر کیے رکھا۔ راستے میں جگہ جگہ ٹھنڈے پانی کی سبیلیں بھی لگائی گئیں۔ 40 واک ریلی 20 کلومیٹر سفر طے کرنے کے بعد امام برگاہ حویلی کرنگا میں اختتام پذیر ہوئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید علی رضا نقوی، سچ ٹی وی، سرائے سدھو۔ شہدائے کربلا علیہ السلام کا چہلم نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے چہلم کے موقع پر چھوٹے بڑے شہروں سے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ کربلا دے آ گئی چہلم کرن برادا مخدوم آزادی آ گئی ہائے چہلم کرن برادا مخدوم آزادی آ گئی ہائے چپ کر کے ٹر گئی ہائے لاشا بچڑی علی دی آ گئی ہے اڈے وہ مکانا رجے رجے بچڑی علی دی آ گئی ہے چہلم کرن برادا مخدوم آزادی آ گئی ہے چہلم کرن برادا مخدوم بچا کے وسدی بیرا دن گری ویکھنے میں اجڑی آ گئی ہے
मखदूम आजादी आ गई। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम, गिलगित में सुल्तानाबाद पुल के करीब मजदा हादसे का शिकार हुई, जिसमें 5 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तेज रफ्तार गाड़ी सुल्तानाबाद पुल से नीचे गिरी। जख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गाड़ी जोतल से गिलगित शहर आ रही थी। खानेवाल में दर्जनों इलाकों को शहर से मिलाने वाली वाहिद शाहराह टूट फूट का शिकार है और हादसात मामूल बन गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद हुसैन। खानेवाल में नूर मस्जिद चौक से बेरियों वाले कब्रिस्तान तक मेन रोड की खस्ता हाली के बाइस अहले इलाका और शहरी शदीद परेशान हैं। रोड की टूट फूट के बाइस सारा दिन गर्दो गुबार उड़ने से घरों में मौजूद खवातीन और बच्चों का सांस लेना भी मुहाल है। अहले इलाका कहते हैं इस इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये सड़क टूटी हुई है, इसका कोई वली वारस नहीं है। जिससे भी कहते हैं वो कहते हैं उनसे कहो, वो कहते हैं उनसे कहो। कुछ शहर में तमाम जगह काम हो रहे हैं, मगर इसी गली का काम नहीं हो पा रहा। मालूम नहीं 2 साल से इतना बुरा हाल है मकीनों का कि हमें सांस लेना मुश्किल हुआ है। सड़क की टूट फूट के बाइस जहां ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात हैं, वहीं हादसात की शरह में भी इजाफा हो रहा है, जिससे इलाका मकीन शदीद मुतासिर दिखाई देते हैं। रोड की टूट फूट के बाइस अहले इलाका और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका और शहरी आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं। कैमरा टीम कैमरा राशिद हुसैन, सच न्यूज़ खानेवाल। फासले सिमटने लगे, कनकोट में घोटकी पुल और सड़क की मरम्मत का काम जारी है। इस हवाले से देखिए अब्दुल्ला बिरोही की रिपोर्ट। साबिक सूबाई वजीर मरहूम मीर हज़ार खान बेजारानी के कोशिशों से कंदाकोट के अवाम का देरीना खात ताबीर होने को है। मेगा प्रोजेक्ट कंदाकोट घोटकी पुल और सड़क के तामीराती का काम गुज़श्ता 1.5 साल से जारी है। घोटकी तक 34 किलोमीटर तवील ये रोड जो है ना मंजूर हुआ है, और रोड के साथ साथ जो है ना दरियाए सिंध में जो है ना पुल भी मंजूर हुआ है। और इस रोड और पुल की वजह से यहाँ पर घोटकी और कंदाकोट में का सफ़र भी जो है ना वो इंतहाई कम होगा। ये प्रोजेक्ट 34 किलोमीटर पर मुश्तमिल है और 3 साल में मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे में कंदाकोट की तरफ 15.2 जबकि घोटकी के जानिब 12.5 किलोमीटर 2 रविया सड़क बनेगी। कंदाकोट घोटकी पुल और सड़क के तामीराती इस मंसूबे से सिंध में तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। चित्राल की वादी आयोन में एहतजाजी जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे गुल हम्माद फारूकी। वादी अयून में मुस्लिम एंड कैलाश डिफेंस कौंसिल के ज़रिए एहतमाम एक एहतजाजी जलसा मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत सालेह निज़ाम एडुकेट कर रहे थे। मुकर्रिर ने कहा कि कैलाश कबीले के लोग अपनी महसूस सकाफत और कुदरती हुस्न की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, जिनको देखने के लिए हर साल यहाँ हजारों मुल्की और गैर मुल्की सयाह आते हैं, मगर सड़कों की खराब हालत की वजह से ये सयाह दोबारा आने से गुरेज करते हैं। जलसे में एक मुतफ़िका करारदाद भी मंजूर हुआ, जिसमें मुतालबा किया गया कि पिछली हुकूमत ने इस सड़क के लिए 4 अरब 60 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, मगर अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ। उन्होंने मुतालबा किया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फौज की निगरानी में ये सड़क खुद बनवाए। करारदाद के जरिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुतालबा किया गया कि अपना वादा पूरा करके कैलाश वादी का दौरा करे। मुस्लिम और कैलाश ख़वातीन और हज़रात की मुंह पर एक ही नारा था कि हमें सड़क चाहिए। रोड कोई भी इंसानी मुआशरे का न बुनियादी मतलब तरक्की का बुनियादी जीना होता है। जब रोड नहीं, न कोई टूरिज्म है, न मतलब दूसरे कोई तरक्की सरगर्मियाँ। मेरी रोड चाहिए क्योंकि हमारा रोड बहुत खतरनाक है, इसलिए यहाँ आने की वजह से वो लोग डरते हैं। हर कोई ये पूछते हैं कि अपनी रोड क्यों नहीं बनाते हो। जलसे में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की, जो बाद में दुआया कलमात के साथ पुरअमन तौर पर मुंतशिर हुआ। गुलाम फारूकी, सच न्यूज़, चतराल। आरिफवाला महकमा सिविल डिफेंस ने गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और ऑयल एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुकदमा दर्ज करके मशीनें सील और मुलजिम को पाबंद सलासिल कर दिया। सच ने जगाया तो इंतजामिया को होश आया और अपने फ़र्ज की अंजाम दही का ख्याल आया। महकमा सिविल डिफेंस आरिफवाला ने गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और ऑयल एजेंसियों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर महकमा सिविल डिफेंस अरशद हमीद सिंधु ने कार्रवाई करते हुए कबूला रोड गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 मशीनें सील कर दी और मुलजिम को पाबंदे सलासल कर दिया। इंतजामिया की लापरवाही, सांगलाहल में सीवरेज निज़ाम बुरी तरह नाकाम हो चुका, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। नदीम अख्तर भट्ट की रिपोर्ट। सांगला हिल में सीवरेज निज़ाम बुरी तरह नाकाम हो चुका। शहर भर के मेन सीवरेज सिस्टम कूड़े करकट से बंद होने और सफाई न होने से ब्लॉक हो चुका है, जिसकी वजह से शहर भर के सीवरेज का पानी मेन सीवरेज सिस्टम में पहुंच नहीं पाता और गलियों बाजारों में खड़ा दिखाई देता है। शहरियों का कहना है कि यहाँ पर सीवरेज डिस्पोजेबल बिल्कुल बंद पड़ा, जिस वजह से जो
پانی ہے وہ گلیوں میں کھڑا ہو رہا ہے، اور یہ ہمارا گرلز کالج ہے، ادھر جوڈیشل کمپلیکس بھی ہے، اور یہ گندگی ادھر ہم انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایکشن لے۔ بدبو اور گندگی واسطے جڑا انتظامیہ دی یہ نا اہل ہی کہہ لو انہوں کہ جنہ بھی ہے نالے کا کوڑا کرکٹنا یہ لیا کے سٹ دیں، کچھ نہر دے ادھر اپنے لا دیں، کوئی کالی دے آلے دوالے سٹ دیں۔ بارش کی صورت میں شہر کئی روز ندی نالوں کا منظر پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سیر پر آئے ہوئے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ گندگی کی وجہ سے ہمیں پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ندیم اختر بٹ، نمائندہ ساچ نیوز، سانگلہ ہل۔ دیپال پور میں سخت گزردگی کے واقعات کم نہ ہوئے، پبلک مقامات میں کتوں کی بھرمار ہے جو آئے روز شہریوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ دیپال پور شہر میں کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا، بچوں کا گھروں سے نکلنا محال ہو گیا، بچوں، بوڑھوں اور خواتین سمیت کئی افراد کتوں کے کاٹنے کے باعث ہسپتال پہنچ چکے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی نااہلی، ٹنڈو جام کے مختلف علاقوں میں گٹروں کے ڈھکن نہ لگ سکے، ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے حادثات معمول بن گئے۔ جنید علی بھٹی کی رپورٹ۔ میونسپل کمیٹی ٹنڈو جام کی نااہلی کی وجہ سے شہر کے مختلف علاقوں میں گٹروں کے ڈھکن نہ لگائے جا سکے، جس کی وجہ سے اسکول کے بچے اور نمازیوں سمیت علاقے کے راہگیروں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے حادثات بھی روز کا معمول بن گئے۔ اس موقع پر علاقے مکینوں کا کہنا تھا ہر سال میونسپل کمیٹی ٹنڈو جام میں کروڑوں روپے کا بجٹ آنے کے باوجود بھی شہر میں ترقیاتی کام تو دور کی بات، شہر کے مختلف علاقوں میں گٹروں کے ڈھکن بھی نہ لگائے جا سکے۔ گٹر کے جو ڈھکن ہیں وہ مختلف جگہوں سے غائب ہیں، حالانکہ بار بار ہم نے شکایت کی ہے، اپلیکیشن دی ہے، اعلیٰ حکام کو بتایا بھی ہے کہ بھائی جان اس کا نوٹس لیں۔ علاقے مکینوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، صوبہ وزیر محکمہ بلدیات ناصر حسین شاہ اور اعلیٰ عملداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹنڈو جام شہر کے مختلف علاقوں میں گٹروں کے ڈھکن لگوائے جائیں۔ جہاں ایک طرف مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی کو مشکل بنا دیا تو وہاں کھاد کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے نے کسانوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ نذیر احمد کھرل کی رپورٹ۔ عارف والا، ایک طرف مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی کو مشکل بنا دیا تو وہیں دوسری طرف ڈی اے پی کی کھاد، یوریا کھاد میں بے پناہ اضافے اور اوپر سے دکانداروں کے من مانے ریٹس نے کسانوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ حکومت نے ڈی اے پی کی کھاد کی قیمت فی بوری 6500 روپے مقرر کر رکھی اور یوریا 2000، لیکن دکاندار حضرات اس کھاد کی قیمت 7000 روپے فی بوری وصول کر رہے ہیں اور ان سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس حوالے سے کسانوں کا سچ نہیں اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا ہے یہ جی کھاد دی قیمتیں بہت آسمان تک پہنچ گئی ہیں، غریب کسان کدے جاوے جی۔ عمران خان دے اپیل ہے کہ ان نمایاں کمی کیتی جاوے۔ حکومت اداروں کی عدم توجہ کی وجہ سے اب کسان بھی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ اب حکومت وقت پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کھادوں کی قیمتوں میں نمایاں کمی کرے۔ تبدیلی سرکار کھاد کی قیمتوں میں نمایاں کمی کر کے بیچارے کسان کو ریلیف فراہم کرے۔ کیمرامین فیض فرید کے ساتھ نذیر احمد کھرل، سچ ٹی وی، عارف والا۔ صوبائی حکومت کی جانب سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تیمرگرہ میں صحت کارڈ پر مفت علاج معالجے کی سہولت کا آغاز کر دیا گیا۔ رحمت اللہ سباتی کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی معاون خصوصی برائے جیل خانہ جات ملک شفیع اللہ خان نے کہا ہے کہ صحت سہولت انصاف کارڈ عوام کے لیے موجودہ حکومت کا انقلابی اقدام اور غریب عوام کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ موجودہ حکومت نے سیاست کا رخ تبدیل کر کے تعمیراتی منصوبوں میں ارکان اسمبلی کا کمیشن اور کرپشن کا خاتمہ کیا ہے۔ ہم سب کے مشکور ہے کہ انہوں نے تیمرگرہ اسپتال کو صحت سہولت کارڈ دے دیا، انہوں نے تیمرگرہ اسپتال کو ٹیچنگ کی سہولت دے دی، انہوں نے کلینکل سائنسز کی جتنی بھی اکوپمنٹس ہے وہ دے دی۔ اس موقع پر تیمرگرہ ٹیچنگ اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر شوکت علی، سرجن ڈاکٹر بخسرور، میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر سید الرحمان سمیت کثیر تعداد میں ڈاکٹرز پیرامیڈکس بھی موجود تھے۔ ساہیوال کے نواحی گاؤں میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ بابر صدیقی کی رپورٹ۔ ساہیوال کے نواحی گاؤں 72 4R میں ایک روزہ میڈیکل فری کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہر کے مشہور ڈاکٹروں نے شرکت کی اور مریضوں کا مفت چیک اپ کیا۔ 160 سے زائد مریضوں کا میڈیکل ٹیسٹ جبکہ 270 سے زائد مریضوں کا چیک اپ کیا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ آج یہ گاؤں ہے 72 4R جہاں پہ ہم نے یہ فری میڈیکل کیمپ ارینج کیا ہے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کا ویلفیئر ونگ اور سپورٹس کلچرل ونگ جو ہے ان کی طرف سے یہ ارینج کیا گیا ہے۔ یہاں پہ ہم شوگر کی فری اسکریننگ کر رہے ہیں، ہیپاٹائٹس بی سی کی فری اسکریننگ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور لیبارٹری ٹیسٹ ہیں جو ڈسکاؤنٹ پہ ہم کر رہے ہیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل ساہیوال حاجی شیخ محمد چوہان، ٹکٹ ہولڈر پی پی 196 مظفر شاہ کھگا، صدر ویلفیئر ونگ عمران خان غزالی، چیئرمین راہ حق ویلفیئر فاؤنڈیشن بابر صغیر انجم، ملک محبوب عالم، نائب
नायब सदर स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग सिटी साहिवाल मिर्जा जुबैर के अलावा सियासी समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। सदर तहरीक इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग हाजी इमरान गिल और नायब सदर स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग इमरान चौहान ने भी शिरकत की। बाबर सदीकी, सच न्यूज़, साहिवाल। बहावलपुर में चोलिस्तान डेवलपमेंट काउंसिल के ज़रिए तमाम अवामी बैठक सजाई गई, जिसका अहवाल बता रहे हैं मलिक इकबाल। बहावलपुर में चोलिस्तान डेवलपमेंट काउंसिल के ज़ेर एहतमाम ग्रीन ग्रो नेटवर्क के इश्तिराक से माहौल दोस्त मालियाती निज़ाम पायदार तरक्की का ज़ामन के मौजू पर सजी अवामी बैठक के मुकर्ररीन ने बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी और दरख्तों की बेजा कटाई की वजह से फिजा में ऑक्सीजन की कम होती मिकदार और दीगर माहौलियाती मसाइल और उसके हल बारे मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। अवामी बैठक का मकसद हुकूमत के साथ मिलकर सुनामी ट्री प्लान पर अमल दरामद और माहौल दोस्त मालियाती निज़ाम को राज कराना था। कैमरामैन टीम के साथ मलिक मोहम्मद इकबाल, सच न्यूज़, बहावलपुर। सिंध के शहर रानीपुर में डाकू बेलगाम, डाकुओं के गिरफ्तार करने जाने वाली पुलिस टीम खुद यरगमाल बन गई। रानीपुर के कौमी शहरा पर डाकू पुलिस एहलकार को यरगमाल बनाकर मुसाफिर गाड़ियों से लूटमार करते रहे। डाकू 2 घंटे तक पुलिस की वर्दियां पहने लूटमार करते रहे। डाकुओं के बदतरीन तशद्दुद से 2 एहलकार जख्मी हो गए। एसएसपी टंडो अलायार की हिदायत पर सिंध पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट। एसएसपी टंडो अलायार रुखसार खावड़ की हिदायत पर सिंध पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। कॉम्बिंग ऑपरेशन की क़यादत में डीएसपी सैयद इरफान शाह, डीएसआर रेंजर्स खिजर समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। सिंध पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने स्टेशन एरिया, बाईपास, चंबड़ नाका, कीरिया शाख, हैदराबाद रोड समेत दीगर इलाकों में सर्च ऑपरेशन करके दर्जनों मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए अफराद को मुकम्मल तफ्तीश के बाद आजाद कर दिया गया। इस मौके पर डीएसपी सैयद इरफान शाह, डीएसपी अकबर समू का कहना था कि चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में टंडो अलायार की तमाम होटल्स और मुसाफिर खानों पर सर्च ऑपरेशन करने का मकसद शहर का अमन व अमान बहाल रखना है। सर्च ऑपरेशन में एसएचओ मजहर मेहदी, एसएचओ हामिद ओठो और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज़, टंडो अलायार। हाफिजाबाद में सेंट्रल पंजाब क्रिकेट चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। गवर्नमेंट हाई स्कूल को लोतारड़ ने चैंपियनशिप जीत ली है। रिपोर्ट कर रहे हैं जफर इकबाल। हाफिजाबाद में जिला इंतजामिया और महकमा स्पोर्ट के जेर एहतमाम सेंट्रल पंजाब क्रिकेट चैंपियनशिप अख्तिताम पजीर होगी, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद राना सलीम अहमद खान और सीओ एजुकेशन जवेद इकबाल बाबर और सीओ म्यूनिसिपल कारपोरेशन हैदर अली चट्ठा और डीओ स्पोर्ट नबीला चीमा और शहरियों की बड़ी तादाद ने फाइनल मैच में शिरकत की। चैंपियनशिप का फाइनल मैच गवर्नमेंट हाई स्कूल कोलोतारड़ ने 269 रन से जीत लिया। भरपूर किस्म का फाइनल मैच हुआ कोलोतारड़ की टीम में और डीपीएस हाफिजाबाद की टीम में, जो कि कोलोतारड़ ने जीत लिया। इसको हजारों लोगों ने देखा। हमारी टूर्नामेंट का एक नहायत अच्छा और मुस्बत कदम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रिकेट की प्रमोशन। फातिहा टीम के खिलाड़ियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले और खूब अल्लाह गल्ला किया। चैंपियनशिप के फातिहा टीम डिविजनल मुकाबलों में भी हिस्सा लेगी। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जवार जफर इकबाल। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।